بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیکس کا معاملہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا ہے کہ میں نے انکوائری کروائی ہے، سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک نہیں ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اگر آڈیو لیک ہوئی تو اس میں برائی کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو لائیو بھی کر دیتے تو اس میں خرابی کیا تھی، ہم نے مذاکرات کی جو بات کی تھی اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مکالمہ ہی سے مسائل کا حل نکلتا ہے، اہم خبر ہے اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سماعت کے حوالے سے اگر آڈیو لیک ہوئی تو اس میں برائی کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا ایسا کہنا تھا کہ اگر آڈیو لیک ہو بھی گئی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، ٹرانسمیشن کو لائیو بھی کر دیتے تو خرابی کیا تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا کہا، ہماری مذاکرات کی بات کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایک سماعت کے دوران نیب ترامیم سے متعلق سماعت جاری تھی اور بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیکس ہوئی، جس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی، جس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے انکوائری کروائی، ایسی کوئی آڈیو لیک نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی جانب سے یہ موقف لیا گیا ہے۔ اگر آڈیو لیک ہوئی تو اس میں برائی کیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اس پر یہ کہا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری نے تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کی بھی منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے، جان چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے بھی ملوث ہیں۔ اس مداخلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوا۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں خطوط آتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک جج نے مجھے لکھا کہ میں کسی اقدام سے خوف زدہ نہیں، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ خوشی ہے کہ ضلع عدلیہ بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے کام کر رہی ہے۔ ماتحت عدلیہ پر فخر ہے۔ جج کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ جب بغیر کسی خوف اور ڈر کے انصاف فراہم کریں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ عدلیہ میں مداخلت کا مقابلہ اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ مداخلت جلد ختم ہوگی اور پورا یقین ہے کہ عدلیہ میں مداخلت جلد اختتام پذیر ہوگی۔ عدلیہ تحریک سے پہلے لوگ کہتے تھے جج ایک بار گھر چلا جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن عدلیہ تحریک نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کیا، ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ عدلیہ تحریک کی جدوجہد نے مارشل لا کا راستہ بند کیا۔ 3 دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ان کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں، میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ ریٹرن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں کل ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی حلف برداری تقریب۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے پریس ایسوسی ایشن کے ممبران سے حلف لیا ہے۔ تقریب میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اور جسٹس نعیم اختر اوغان نے بھی شرکت کی ہے۔ تقریب میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اور سینئر وکیل رہنما قلب حسن شاہ نے بھی شرکت کی۔ صدر میاں عقیل افضل، جنرل سیکرٹری عمران وسیم، نائب صدر غلام نبی یوسف زئی نے حلف لیا۔ فائنانس سیکرٹری بشارت راجہ، ممبر اکرام اللہ جویا، ممبر آسیہ کوثر اور ممبر میاں عابد نثار نے بھی حلف لیا۔ حلف برداری تقریب سے چیف جسٹس پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی رپورٹنگ بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات عدالتی رپورٹنگ میں ایسا ماضی کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ میں بھی بہت سال پہلے لکھا کرتا تھا، میری والدہ سیدہ قاضی عیسیٰ بھی آرٹیکل لکھتی رہی ہیں۔ اس زمانے میں بہت تحقیق کے بعد لکھا جاتا تھا، آج کل کا زمانہ بہت آسان ہو گیا ہے، فون اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہہ دو۔ گالم گلوچ کا کلچر اب ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے میڈیا قوانین مرتب کر کے اسے کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس پر بھی چیف جسٹس قاضی فائز نے تبصرہ کیا، کہا ایک غیر ملکی نے مجھے کہا کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرائل پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب کے مطابق اچھی تحریر کے لیے
ٹھنڈی آنکھ اور کھلا دل ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کے فیصلے میں 627 پیراگراف لکھے۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کیس میں 963 پیراگراف لکھے۔ فوجداری مقدمات میں اتنا طویل فیصلہ شاید اور کوئی موجود نہ ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ ہو چکا، اس لیے اس پر اب رائے دی جا سکتی ہے۔ اچھا لکھنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ توہین الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے 3 ماہ بعد کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بینچ 26 جون کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے۔ توہین الیکشن کمیشن اور کمشنر کیس ہے جس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 3 ماہ بعد کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن بینچ 26 جون کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی سے قربتیں بڑھنے پر مولانا فضل الرحمان حکومت کی توجہ کا مرکز۔ پرانے اتحادیوں سے دوستی یا سیاسی حریف سے قربت، بول مولانا فضل الرحمان کی کورٹ میں۔ وزیر اعظم کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا مولانا فضل الرحمان سے 25 سالہ درینہ تعلق اور عزت و احترام والا رشتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ سربراہ جے یو آئی کی دینی اور سیاسی خدمات کو سراہا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر پاکستان آصف زرداری سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اس موقع پر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جبکہ محسن نقوی نے کہا اتحاد اور یکجہتی کی طاقت سے ہر چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر پاکستان کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ان کے بیچ میں یہ باتیں کی گئیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ مانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سرگودا کے کورٹ بتایا کہ کیسز پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس جج کے گھر کے کیس گیس کاٹ دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو جج ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا۔ علی زمان پر تشدد کیا گیا، چیف جسٹس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرائیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بجٹ کے مطابق ہم نے 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب کا قرض لینا پڑے گا۔ یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی۔ ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے۔ ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے۔ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے۔ اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے، تب آپ مذاکرات کریں گے؟ جس پر بانی پی ٹی آئی صحافی کے سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے۔ وزیراعظم سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی عالمی شہرت یافتہ کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ شہباز شریف کی دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو مشاورت سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہدایت۔ کہا نظام حکومت کو مؤثر بنانے اور حکومتی حجم میں کمی کے لیے عالمی شہرت یافتہ فرم سے مشاورت کی جائے گی۔ معدنیات اور توانائی میں سرمایہ کاری کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ ملک کی معیشت کی ترقی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہے۔ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام تر سہولیات فراہم کرے گی۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں آتش زدگی سے 13 بچوں کی اموات کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر 4 ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرنسپل میڈیکل کالج عمران حسن، ایم ایس اختر محبوب، ڈی ایم ایس ڈاکٹر عثمان انور، ڈاکٹر عمر، اے ایم ایس کو گرفتار اور برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ نے 4 انکوائری رپورٹس کو رد کر کے خود انکوائری کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال میں 11 بچوں کے جاں بحق ہونے کے سانحے کے حوالے سے 4 گھنٹے طویل انکوائری اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ کے ضمیر ملامت نہیں کرتے، خود کو ان بچوں کے والدین کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔
وزیر اعلیٰ نے بچوں کو نکالنے والے ریسکیوز کو شاباش انعام کا اعلان بھی کیا۔ تفصیلات دریافت کی۔ مریم نواز غمزدہ خاندانوں کا دکھ بانٹنے پہنچ گئی۔ انہوں نے سوگوار والدین سے ملاقات کی اور معذرت کی۔ متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے والدین سے باری باری سانحے کی تفصیلات دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز گارڈز کے مریضوں سے رویے پر شدید برہم ہوئی۔ ڈی پی او ساہیوال کو تمام سیکیورٹی گارڈز کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ ذمہ دار کو گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اسپتال کے سیکیورٹی آڈٹ کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچوں کے والدین کے غم برابر کی شریک ہوں، والدین کی داد رسی کے لیے حاضر ہونے آئی ہوں۔ بچھڑ جانے والے ننھے پھولوں کو واپس نہیں لا سکتے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہے ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال پولیس کی ڈاکٹرز کو گرفتاری پر ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ گرفتاریاں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، جس کے بعد پولیس اور ڈاکٹرز کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوا۔ لاٹھی چارج سے متعدد افراد زخمی ہوئے اور 10 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے احتجاجاً ٹیچنگ اسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر قیوم اسپتال کی او پی ڈی بند کر دی۔ مزید بات کریں گے نمائندہ بیر نیوز ملک احتشام سے۔ یہ احتشام بتائیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، ساہیوال آتش زدگی کے واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج ساہیوال کا دورہ کیا، جس پر انہوں نے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے پرنسپل جو ہیں ڈاکٹر عمران حسن، ایم ایس ٹیچنگ ہاسپٹل ڈاکٹر اختر محبوب اور دیگر ڈاکٹر کے جو ہے گرفتاری اور برطرفی کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ خود اس عمل کی جو ہے وہ انکوائری کی، اور انکوائری کے بعد یہ احکامات صادر فرمائے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب وہ روانہ ہوئی تو اس وقت ڈاکٹرز نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی، لیکن ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پولیس اور ڈی پی او آر پی او کی جو گاڑیاں ہیں وہ روک لی، ان کو پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جب پولیس ان ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو اس پر ڈاکٹرز نے شدید احتجاج کیا، اور اس میں یعنی ہاتھا پائی بھی دیکھنے کو ملی، لیکن پولیس جو ہے وہ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی جو سربراہی میں وہ ان 4 ڈاکٹرز کو ہے وہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے امر میں یہ تو بالکل بھی جو ہے وہ انکوائری شفاف نہیں ہوئی، پہلے ایک شفاف انکوائری کرائی جائے، اس کے بعد جو ہے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دلائی جائے، لیکن اس طرح کی جو گرفتاری ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال جو ہے اس میں کام بند کر دیا، وہاں پر او پی ڈی اور جو ایمرجنسی ہے وہ دونوں بند کر دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ایم ایس اور دیگر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جاتا ہم کام نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ، ملک احتشام ساہیوال سے بتا رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 10 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستانی بجٹ پر تبصرہ، حکومت کا آدھے سے زیادہ ریونیو سود کی ادائیگی پر خرچ ہوگا۔ پاکستان کا بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کے لیے مذاکرات میں مددگار ہوگا۔ پاکستان نے شرح نمو کا ہدف 3.6% رکھ کر آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ مالی استحکام کے لیے ٹیکسوں میں اضافے اور شرح نمو پر انحصار کیا گیا ہے۔ اصلاحات پر قائم رہنا بجٹ اہداف کے حصول کے لیے اہم ہوگا۔ اہم خبر ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ موڈیز نے حکومتی بجٹ پر تبصرہ کیا ہے، بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کے لیے مذاکرات میں مددگار ہوگا۔ پاکستان نے شرح نمو کا ہدف 3.6% رکھ کر آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستانی بجٹ پر تبصرہ سامنے آیا ہے، اور اس تبصرے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کا آدھے سے زائد ریونیو آئی ایم ایف کی شرائط پر جو ہے انحصار کرتا ہے، اور بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ شرطوں پر منحصر ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کا بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے 3000 ارب روپے سے زائد بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ رواں مالی سال کے مقابلے میں 11 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 959 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبائی ترقیاتی کاموں پر 493 ارب، ضلعی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 53 ارب، بیرونی ممالک کے قرضوں سے 334 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا جائے گا۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق خبر ہے، 30% اضافہ کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ نے 3000 ارب روپے سے زائد بجٹ تجاویز کی منظوری دی ہے۔ پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے تاریخی عوام دوست اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ لاہور میں صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ کیش بیک بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلے لے کر عوام اور معیشت کو استحکام دینا ہے۔
पूरे सूबे में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड मंसूबा लाया जा रहा है। पंजाब में सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत टारगेटेड मंसूबाबंदी का अमल शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक ADP स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। किस तरह जो मुश्किल फ़ैसले लेकर आवाम को और मईशत को इस्तेहकाम देना है। और इसमें आपने देखा होगा कि जब से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तब से एक रिफॉर्म एजेंडा, इकनॉमिक स्टेबिलिटी का एजेंडा, उस पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब के पूरे सूबे में बिला तफरीक कि कोई साउथ पंजाब है, कोई नॉर्थ पंजाब है, पूरे पंजाब के सूबे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड मंसूबा लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े नून लीग का पार्ट एंड पार्सल करार दे दिया। कहा जो मुनाफकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है शायद कोई भी नहीं कर रहा। सेनेटर ऑन अब्बास ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनाफकत की सियासत पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा डेफिमेशन बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। जब पास करने की बारी आई तो गवर्नर दुबई चला गया। बजट में पूरा हाथ पीपल्स पार्टी का है। अवाम के मुआशी कत्लेआम में पीपल्स पार्टी पूरी शरीक है। पीपल्स पार्टी पूरा नून लीग का पार्ट एंड पार्सल है। ये कल को वजारतें भी लेंगे। जो मुनाफिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है शायद कोई भी नहीं कर रहा। ये जो डबल चेहरा है, 2 चेहरे वाला जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या किया जी, हम बजट में नहीं आ रहे। बजट हमसे तजवीज़ से जो सलीम मांडवी वाला साहब है, जो चेयरमैन स्टैंडिंग है, वो पीपल्स पार्टी के जो फाइनेंस जिन्होंने आज बजट पास किया। बिलाल भुट्टो कह रहे मैं नहीं आया। बिलाल भुट्टो नेशनल असम्बली में आ गए। कल वहाँ पे पंजाब असम्बली का जी पीपल्स पार्टी की सारी पीपल्स पार्टी बैठी। हमारा डेफिमेशन बिल से कोई ताल्लुक नहीं। साफी बिरादरी सारी इसके खिलाफ एहतजाज थी, लेकिन जब उस पर पास करने की बारी है तो गवर्नर दुबई चला गया। उसी स्पीकर को कायम पीपल्स पार्टी ने पास करवा। जो मुनाफिकत की सियासत है पीपल्स पार्टी भरपूर कर रही है। सो जो बजट पेश किया है ज़हर कातिल, उसमें पूरा हाथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और अवाम के आपने जो माशी कत्लेआम किया है, पीपल्स पार्टी इसमें पूरी शरीक है। शायर अहमद फरहाद के वकील ने कहा है कि हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ जमानत मंजूरी दे दी है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर में अहमद फरहाद के वकील के डी खान ने पेश होकर दलाइल दिए। वकील अहमद फरहाद के डी खान ने कहा कि अहमद फरहाद की रिहाई के लिए कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएंगे। वकील अहमद फरहाद ने कहा कि आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। और अब बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान करीब आते ही कराची में मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई है। बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें क्या हैं, तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मोगेरी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जो है वो करीब आते ही मुख्तलिफ शहर में जो है छोटी और बड़ी मंडियाँ जो हैं वो सज गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मलीर के इलाके में जो है ये मंडी है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कुर्बानी के जो हैं जानवर मौजूद हैं, जिनके ये मालिक हैं ये बकरों के कितने के बेच रहे हैं और शहरी कौन सी जो है नस्ल के बकरे ख़रीदने आ रहे हैं और कौन से को पसंद कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि कौन से हैं और उनके जो कीमतें हैं वो भी क्या हैं। बताइए कौन सी नस्ल का है और लोग कितनी इसकी कीमत है? ये 35,000 का फाइनल है। इसे दाम से हम लोग इसे 50-45 मांगते और अच्छे बकरे 15 किलो 16 किलो 18 किलो वजन के। कौन सी नस्ल का है ये नवाब शाह। अच्छा। और मिशनी खस्सी है, बिलेट के खस्सी जो 1,85,000 90 ऐसे बकरे एक बकरा। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो बकरे यहाँ मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और अपनी जो कुर्बानी के लिए यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। 35,000 रुपये से लेकर जो है 1,80,000 तक भी जो है बकरे मौजूद हैं। तो शहरी एक तरफ महंगाई और अपनी वसत के हिसाब से जो है अपने पसंद के जानवर ख़रीद रहे हैं और ये बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पर नस्ल के हैं बकरे वो ख़रीद रहे हैं और अपनी कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ दीगर जानवर भी जो यहाँ पर हैं मौजूद अपने जो है पसंद के जानवर यहाँ पर लोग अपनी कुर्बानी के लिए ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। पाकिस्तान को आज़ाद और तरजीही तजारती मुआहदों से 44 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। चीनी मसनूआत की दरामद पर पाकिस्तान हुकूमत को 32 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। मलेशियन मसनूआत से दरामदात पर 4 अरब 76 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया।
दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान को इंडोनेशियन मसनूआत पर 4 अरब 52 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। श्रीलंकन मसनूआत की दरामदात पर 2 अरब 22 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। पाक तुर्की आज़ाद तजारती मुआहदे की वजह 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देना पड़ा। सारिक ममालिक से दरामदात पर पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया। ECO ममालिक से दरामदात पर 10 लाख रुपए का टैक्स इस्तिस्ना दिया गया।